اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، 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 جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، اور تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، اور اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، اور عرض طیبہ کوئی دیکھے تجھے بادید دل، عرض طیبہ تجھے کوئی، عرض طیبہ کوئی دیکھے تجھے بادید دل، سو بسور رحمت عالم کے نظارے ہوں گے، سو بسور رحمت عالم کے نظارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے،
جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. حابیل غلط آدمی تھا، برا آدمی تھا. حابیل اللہ کے نیک بندے تھے. دونوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے. دونوں کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. حابیل شہید ہو گئے. قابیل نے قتل ناحق کیا. قتل کرنے کے بعد اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کے جسد کو، جسم کو دفن کر دے یا کسی طرح سے چھپا دے، لیکن کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ کس طرح دفن کرے. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. دنیا میں سب سے پہلے قتل قابیل نے کیا اور یہ قتل ناحق قتل تھا. تو قابیل پریشان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک قدرتی کرشمہ دکھایا کہ 2 کووں کو بھیجا. 2 کوے قابیل کے سامنے آئے. دونوں لڑے آپس میں. ایک کوے نے دوسرے کوے کی جان لے لی. جو کوا مر گیا اسے جو کوا زندہ تھا اس طرح دفن کیا کہ زمین پر مرے ہوئے کوے کو لٹا دیا اور زمین کھودنے لگا. جب زمین میں گڑھا ہو گیا، زمین میں غار ہو گیا، تو مرے ہوئے کوے کو اس نے اس گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی اور زمین ہموار کر دی. یہ منظر جب قابیل نے دیکھا تو اس کے ذہن میں بھی آئیڈیا آ گیا کہ کس طرح حابیل کو دفن کیا جائے. اب جب اس نے بھی ایسا ہی کیا، قابیل نے، کہ زمین کھودی، اس میں گڑھا بنایا اور اس گڑھے میں حضرت حابیل
رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش رکھی اور پھر اس پر مٹی ڈال دی. اس کے بعد کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہو سکا. اس کوے نے مجھے درس دیا ہے، کوے نے مجھے علم سکھایا ہے. کس طرح میں اپنے بھائی کو دفن کروں، یہ ترکیب میں نے کوے سے سیکھی. تو اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، میں تو اس کوے کی تعلیم کے بغیر عاجز تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں مٹی میں. فاصبح من النادمین، تو قابیل ندامت والوں میں ہو گیا. یہ ندامت جو تھی توبہ کی ندامت نہیں تھی، یہ ندامت، یہ پچھتاوا، یہ شرمندگی جو تھی قابیل کو اس کی تھی کہ اسے کوے کو جو ترکیب دفن کرنے کی آتی ہے نہیں آتی تھی. وہ طریقہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح اپنے بھائی حابیل کو دفن کرے، مٹی میں اسے چھپا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سبب سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انه من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی بے قصور کو قتل کیا، جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس نے ناحق قتل نہ کیا ہو، جس شخص سے ناحق قتل سرزد نہیں ہوا، وہ بے قصور تھا، بے جرم تھا، بے خطا تھا، اسے کسی نے ظلماً قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا او فسادا فی الارض، کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، کسی شخص نے کسی فساد کی بنیاد نہیں رکھی، زمین پر فساد نہیں پھیلایا، ایسے شخص کو کوئی قتل کر دے تو یہ قتل ناحق قتل ہوگا، ظلماً قتل ہوگا، ظالمانہ قتل ہوگا، ظالمانہ اقدام ہوگا. تو ایسا کرنے والا، کسی بے قصور کو ظالمانہ قتل کرنے والے شخص کی سزا کیا ہے؟ فکانما، وہ شخص خدا کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. کسی بے قصور کو قتل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کی نظر میں تمام انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے، تمام انسانیت کو ناحق قتل کرنے والا، ظلماً قتل کرنے والا ٹھہرتا ہے. ایک انسان کو جس نے ظلماً قتل کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری نظر میں ویسا ہے وہ میری نظر میں اس شخص کے جیسا ہے جس نے ظلماً تمام انسانوں کو قتل کیا، تمام لوگوں کو قتل کیا. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی جان کو جلایا، مرنے والے کو جلایا، ہلاک ہونے سے بچا لیا، اور کسی کی جان کو سلامت رہنے دیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کی جان کو بچانے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے اسے دیکھ کر جتنے بھی لوگ اس برائی کو اپناتے ہیں ان سب کے
ان سب کی سزا اسے ملتی ہے.